हेलो एवरीबॉडी। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का चर्चा है। इससे पहले कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी क्या चीज़ है, लोग स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के क्यों ख़िलाफ़ हैं, हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि स्टेट बैंक है क्या चीज़, इसके फंक्शंस क्या हैं। स्टेट बैंक हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में से स्टेट बैंक कहते हैं, किसी कंट्री में से रिज़र्व बैंक कहते हैं, जैसे इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और कई कंट्रीज़ में से मॉनेटरी अथॉरिटी भी कहते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है किसी भी स्टेट के अंदर जिसका काम रियासत के अंदर करेंसी या मनी की सप्लाई, इशुएंस और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना है, और उस कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना है, या आप मनी सप्लाई से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को डील करना है। स्टेट बैंक की जो बुनियादी फंक्शंस हैं उनमें सबसे प्राइमरी फंक्शन है इशुएंस ऑफ मनी, ठीक है। इसके अलावा स्टेट बैंक बैंकों का बैंक है। ये दूसरे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट भी करता है, दूसरे कमर्शियल बैंक्स को पैसे भी उधार देता है, गवर्नमेंट को भी ये पैसे उधार देता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। आपके लिए ये हैरानगी की बात होगी, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो स्टेट बैंक उसको टारगेट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करता है, ग्रोथ को देखता है, ठीक है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम में जो है उसको ये देखता है। इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स का, जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है उसको ये डिफ़ाइन करता है और लेके चलता है कितना इंटरेस्ट रेट एक इकॉनमी को चाहिए ग्रो करने के लिए। ये एक इकॉनमी में स्टेट बैंक की हैसियत एक गाड़ी में ड्राइवर की हैसियत होती है, जिसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसके पास गियर्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हुए इकॉनमी को, एक मुल्क की इकनॉमिक व्हीकल जो है उसको वो लेके चलता है। इन फंक्शंस को अच्छे तरीके से अदा करने के लिए स्टेट बैंक को एक रीज़नेबल ऑटोनॉमी चाहिए। दुनिया में 70 की दहाई में स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ये उभर कर सामने आया जब बहुत सारे कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं, स्टेट बैंक्स हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा करना शुरू किया। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उन्होंने मनी सप्लाई जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि जो पैसे की तादाद है, क्वांटिटी जो पैसे की मार्केट में, उसको रिड्यूस किया इंटरेस्ट रेट को हाई करके, और ये तजर्बा कामयाब रहा, जिसके बाद तकरीबन 2007 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उस तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम एक बाकायदा एक पॉलिसी के तौर पे दुनिया के बेशतर ममालिक में जो है वो परसू किया जाता रहा है। पाकिस्तान भी इसको हल्का फुल्का परसू करता रहा है, और इन सारे फंक्शंस को अदा करने के लिए स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी चाहिए, ताकि सियासी हुकूमतें, एग्जेक्टिव जो है उसके फंक्शंस में मुदाखलत ना करें। स्टेट बैंक कंट्री के जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उनको देखते हुए एक्सपर्ट्स जो हैं वो फ़ैसला लें। स्टेट बैंक में, सेंट्रल बैंक में बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो डिसीजन लेते हैं जो कंट्री के लिए बेहतर हो, ना कि एक तबके के लिए, ना कि एक सियासी जमात के लिए या एक सियासी हुकूमत के लिए। तो किस किस्म की ऑटोनॉमी चाहिए स्टेट बैंक को? इसमें हम 3 तरह की ऑटोनॉमी जो है वो उस पर बात कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एक चीज़ है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एक चीज़ है, और लीगल ऑटोनॉमी एक चीज़ है। जो इस वक्त स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है उसको बेसिकली स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक एक्ट के तहत एक मार्ज़ वजूद में आया था। 1956 का एक गालबन स्टेट बैंक एक्ट है। इस वक्त पार्लियामेंट में एक बिल मौजूद है जिससे गवर्नमेंट स्टेट बैंक के एक्ट को अमेंड करना चाहती है, ताकि स्टेट बैंक को कुछ ऑटोनॉमी मिले, और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनकी रिक्वायरमेंट हो। बहरहाल ये एक हकीकत है कि ये बिल ज़ेरे बहस है। ये स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल 2021 क्या चाहता है? सबसे पहले ये हमारे स्टेट बैंक की ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफ़ाइन करना चाहता है। इस वक्त जो हमारे स्टेट बैंक के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो 1956 के एक्ट में डाले गए थे, वो थोड़े एम्बिगियस हैं, जिसमें एक चीज़ ये कही गई है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी मकसद है स्टेट बैंक का, और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, ये स्टेट बैंक का पर्पज़ है। तो ये ऐसे मकासद हैं जो क्वान्टिफाइबल नहीं है,
اور جب کسی ادارے کے مقاصد جو ہیں وہ کوانٹیفائبل نہ ہوں آبجیکٹیوز، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی. تو اس وقت جو یہ امینڈمنٹ بل ہے یہ اسٹیٹ بینک کے آبجیکٹیوز کو چینج کرنا چاہتا ہے اور یہ پروپوز کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا کام پرائس اسٹیبلٹی، انفلیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے، جیسے شاکس آتے ہیں، فائنینشیل شاکس ہوتے ہیں، ان کو ابزارو کرنا تاکہ اکانومی جو ہے وہ انہنڈرڈ جو ہے گروتھ کرتی رہے. اس کے لیے آبجیکٹیوز کو چینج کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے بہت سارے فنکشنز ہیں جو سارے لاء کے اندر اسکیٹرڈ ہیں، اور وہ فنکشنز مختلف ادارے اسی انداز سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اسکیٹرڈ ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل بھی کریٹ ہوتے ہیں. تو یہ نیا امینڈمنٹ کا لاء ہے، یہ ان سارے فنکشنز کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، ایڈمنسٹریٹو فنکشنز کو، تاکہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے. اس کے علاوہ یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کے اوپر تھوڑا سا فوکس ہے اس امینڈمنٹ بل کا. اس وقت اسٹیٹ بینک کا جو آتھورائز کیپٹل ہے وہ 100 ملین روپیز ہے. یہ امینڈمنٹ بل، موجودہ امینڈمنٹ بل، اسٹیٹ بینک کا آتھورائز کیپٹل 100 بلین تک لے کے جانا چاہتا ہے، آتھورائز کیپٹل. اس کا مقصد اسٹیٹ بینک کو ایک فائنینشیل کوشن دینا ہے تاکہ لاسز اور نیگیٹو ویلیوز کی صورت میں اس کی ساکھ خراب نہ ہو، اس کے اوپر اعتماد جو ہے فائنینشیل اداروں کا، لوگوں کا، وہ ڈسٹرب نہ ہو. اسٹیٹ بینک کو لاسز بھی ہو سکتے ہیں. اگر اسٹیٹ بینک کے پاس آتھورائز کیپٹل ہے تو مارکیٹ میں یہ جو لوگ اسٹیٹ بینک پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک اعتماد کی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک اپنے لاسز خود پورے کر سکتا ہے، نہ کہ اسے گورنمنٹ سے پیسے لینے پڑیں گے یا اسے چھاپنے پڑیں گے پیسے. تو یہ ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس دینے کا اسٹیٹ بینک کو ایک طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اسٹیٹ بینک فنکشنز ایسے ادا کرتا ہے جو مانیٹری فنکشن نہیں ہوتے، جو فسکل فنکشن ہے. فسکل فنکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے. قضائے فسکل فنکشن جو گورنمنٹ اسٹیٹ بینک ادا کرتا ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک کی ساخت کو خراب کرتے ہیں. گورنمنٹ جیسے پیسے ادھار مانگتی ہے، گورنمنٹ باروئنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کو پیسے چھاپنا پڑتے ہیں. باروئنگ کیوں ہوتی ہے؟ باروئنگ ہوتی ہے ڈیفیسٹ فائنانسنگ. گورنمنٹ کو فسکل ڈیفیسٹ کا سامنا تو گورنمنٹ ایزی ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کو کہہ دیتی ہے آپ اتنے پیسے چھاپ دیں. اور اس کے علاوہ کوئی فنڈس کوئی پروجیکٹس فنڈ کرنے کے لیے، کوئی سبسڈیز کے لیے جو گورنمنٹ ڈیوٹیز اسائن کر دیتی ہے، یہ اسٹیٹ بینک کے فنکشن عام طور پہ نہیں ہیں دوسری سوسائٹیز میں. اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے کور فنکشن ڈسٹرب. قضائے فسکل فنکشنز کے علاوہ اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ڈوئل وے لنک جو ہے یہ امینڈمنٹ بل پرپوز کرتا ہے، جس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر اور منسٹر آف فائنانس کے درمیان ایک ڈوئل وے لنک ہوگا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں ہوں گے اس امینڈمنٹ کے بعد. ابھی صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اسٹیٹ بینک کو ڈکٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. گورنمنٹ ایک اپنی وش لائن دیتی ہے. منسٹر آف فائنانس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو ایک ماتحت ادارے کے طور پہ انگیج کرتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ امینڈمنٹ کے ذریعے یہ ختم ہو جائے گی. اسٹیٹ بینک کے پاس اپنی مانیٹری پالیسی کو پرسو کرنے کے لیے آزادی ہوگی. کتنا انٹرسٹ اس نے انٹروڈیوس کرانا ہے، کتنا انٹرسٹ ریٹ رکھنا ہے، منی سپلائی کتنی رکھنی ہے مارکیٹ کے اندر، اور یہ چیزوں کا فیصلہ سیاسی حکومت نہیں کرے گی، بلکہ زمینی حقائق، اکنامک ریالٹیز، معاشی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا جائے گا، اور اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوئے لوگ ایکسپرٹس اس کا فیصلہ لیں گے. اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک کے آفیشلز ہیں اس امینڈمنٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کے آفیشلز پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوں گے، پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کو جواب دہ ہوں گے. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ نظام وضع کیا گیا ہے. کسی بھی وقت پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی انہیں بلا سکتی ہے اور دیے گئے ٹارگٹس کے اوپر ان سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے، اور یہ سالانہ رپورٹ بھی جمع کرائیں گے اسٹیٹ بینک کے لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کو اپنے مقاصد کے حوالے سے. دوسری چیز جو سب سے زیادہ کنٹینشیس ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ بحث ہے لوگوں میں، وہ ہے اسٹیٹ بینک کے لوگوں کو نیب، ایف آئی اے وغیرہ کی پروسیکیوشن سے انسولیٹ کیا گیا ہے. زیادہ تر حصہ بحث کا اخبارات میں اور عوام میں اسی پوائنٹ کو لے کے ہے. بنیادی طور پہ اس امینڈمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے لوگ، ایکسپرٹس بہت سارے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو سینسٹیو ہوتے ہیں، جو بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ریالٹیز ہوتے ہیں، ان میں ان کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ان فیصلوں کی وجہ سے بہت اچھے نتائج بھی آتے ہیں دنیا بھر میں.
کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے کسی کے ریالٹیز کی بیسڈ ڈیسیژنس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے آفیشلس کو خواہ مخواہ میں یہ پروسیکیوشن ادارے پروسیکیوٹ نہ کریں، اور ان کو یہ خوف نہ ہو معاشی فیصلے کرتے ہوئے کہ کل کو جو یہ فیصلے وہ لے رہے ہیں اپنی دانست کے مطابق، ان پہ ان کو خواہ مخواہ میں تذلیل کا سامنا ہوگا، اور جیسا ہمارے کنٹری میں ہو سکتا ہے، ایک امکان ہے، تو اس چیز سے تاکہ وہ اپنے فیصلہ سازی کے وقت آزاد ہوں۔ تو یہ ایک امینڈمنٹس کا ایک پیکج ہے اوورال، جس میں 6-7 بڑی چیزیں ہیں، جس میں آبجیکٹیوز کو ریفائن کرنا ہے، جس میں اس کو فائنینشیل آزادی دینا ہے آتھورائز کیپٹل بڑھا کے، جس میں اس کے قضائے فسکل فنکشنز کو ختم کرنا ہے، جس میں منسٹری آف فائنانس سے اس کو آزاد کرنا ہے، پارلیمنٹ کے تابع کرنا ہے، اس کے سٹاف کو پروسیکیوشن ایجنسی سے پروٹیکشن دی گئی ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کی مرضی کے بغیر کسی سٹافر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا اس کے خلاف یہ پروسیکیوشن ایجنسیاں پروسیکیوشن انیشیٹ نہیں کر سکتی۔ البتہ ایک الگ سے ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا آڈٹ کا ایک سسٹم اس امینڈمنٹ میں دیا گیا ہے، جس سے اسٹیٹ بینک کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، آڈٹ ہوگا اسٹیٹ بینک کا انٹرنل، اور یہ ایک بظاہر ایک اچھا ہے پیکج ہے۔ ایمرجنگ اکانومیز میں اس کو اسی قسم کی اٹانومی اسٹیٹ بینکس کو، سینٹرل بینکس کو، ریزرو بینکس کو یا مانیٹری اتھارٹیز کو اویلیبل ہے بہت سارے ممالک میں، اور اس کے بہت سارے فائدے دیکھنے میں آئے ہیں، اور غالباً اسی چیز کو لے کے یہ ڈیسیژن لیا جا رہا ہے۔ بظاہر اس کا موجودہ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ایک حکومت کو تھوڑا سا انکمفرٹیبل پوزیشن میں ڈالتی ہے چیز کہ اسٹیٹ بینک سے اب گورنمنٹ بلا وجہ کی بارونگ نہیں کر سکے گی، اسے مجبور نہیں کر سکے گی اگر یہ امینڈمنٹ اپروو ہو جاتی ہے کہ وہ منی ایشو کرے، چھاپے پیسے جس سے انفلیشن بڑھ جائے، یا انٹرسٹ ریٹ کو کتنے پہ رکھنا ہے، یہ سارے فیصلے ایسے ہیں جو سیاسی مداخلت سے آزاد ہونے چاہیے، جو کسی ایک طبقے کا انٹرسٹ نہ دیکھیں بلکہ ایک کلیکٹیو انٹرسٹ سوسائٹی کا دیکھیں، اور پھر ہی جو ہے گروتھ کا فائدہ ہوگا، پھر ہی دوسری چیزیں ہیں ایک بہتر ہوں گی۔ تو یہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے بارے میں تھا، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ دیکھنے کا، تھینک یو۔